تنقیدات سیریز میں خوش آمدید۔ غامدی صاحب پر تنقیدات کے حوالے سے ان کے موقف کی توضیحات کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے اس سے پچھلی نشست میں گفتگو کی تھی مسئلہ اول پر، اور غامدی صاحب سے ان کے موقف کی پوری وضاحت چاہی تھی۔ غامدی صاحب سلسلہ گفتگو کو مزید بڑھاتے ہوئے شروع کرتے ہیں کہ مسئلہ اول میں آپ نے جو بات بیان فرمائی ہے، پورا استدلال واضح کیا ہے، تو ہمارے علماء کو غلطی کس طرح لگی ہے اور کہاں سے اس کو بیان کرتے ہیں وہ؟ میں نے یہ بات اس وقت بھی واضح کرنے کی صحیح کی تھی، اب مختصر طریقے پر توجہ دلا دیتا ہوں۔ جس وقت قرآن مجید ہمارے سامنے کوئی بات بیان کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ ہم اس کے جملوں کی تالیف کو سمجھ لیں۔ یعنی بات اس نے بیان کی ہے، اس میں لفظ تھے، اس میں جملے وجود میں آئے، اس سے ایک کلام پیدا ہوا۔ جب کلام ایک پوری عبارت کی صورت اختیار کرتا ہے تو اس کو پہلے سمجھنا ضروری ہے، وہ عبارت بنی کیا ہے۔ اگر آپ اس میں قریب کی چیزوں میں الجھ گئے، اگر آپ نے اس میں عام قواعد کا اطلاق کرنا شروع کر دیا کہ ضمیر کا مرجع تو فوراً دیکھنا چاہیے کہاں ہے، تو آپ قرآن مجید کے اسلوب سے بہت دور جا پڑیں گے۔ ٹھیک، چنانچہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس پورے جملے کو یا اس پوری عبارت کو دیکھیے وہ ہے کیا، پوری عبارت کیا ہے، اس کو میں نے تحلیل کر کے بتایا تھا، اسے دہرا لیجیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین ولأبویہ لکل واحد منہم السدس۔ یہ عبارت، یہ جملہ ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تمام ترکہ، سارا ترکہ اولاد کا ہے، وہ تمہیں اولاد کے بارے میں وصیت کر رہا ہے، اولاد کو یہ ترکہ دینا ہے۔ دینے کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین۔ میں نے اس کی تحلیل کر کے اس وقت بھی واضح کیا تھا کہ اس سے تینوں چیزیں واضح ہو گئیں، یعنی یہی جملہ کافی ہے اس کے لیے۔ اگر صرف لڑکے ہیں تو سارا ترکہ ان میں تقسیم کر دیا جائے گا، اگر صرف لڑکیاں ہیں تو سارا ترکہ ان کو دے دیا جائے گا، اگر لڑکے اور لڑکیاں دونوں اکٹھے ہیں تو ان میں یہ ترکہ یعنی سارا ترکہ 1:2 سے تقسیم کیا جائے گا۔ یہ بات بھی واضح کر دی تھی کہ یہ نص یعنی للذکر مثل حظ الانثیین یہ اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک کہ آپ اس کے بعد مما ترک کے الفاظ کو مقدر نہ مانیں، وہ گویا کل منطوق ہیں۔ تو اب جملہ بنا کیا؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین مما ترک ولأبویہ لکل واحد منہم السدس۔ یہ پورا جملہ ہے۔ اس کو میں نے پھر اپنی کتابوں میں سمجھایا ہے، اس جملے کو سمجھایا ہے کہ یہ استدراک ہے، اور یہ اس طرح کا استدراک ہے جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں میں نے بچوں کے لیے دی ہیں اور فلاں کو یہ دے دیجیے گا۔ یہ اور کہہ کے استدراک کرنا، یہ لیکن کہہ کے استدراک کرنا، یہ اللہ کہہ کے استدراک کرنا، یہ دنیا کی تمام زبانوں میں ایسے ہی ہے، عربی زبان میں بھی اسی طرح ہے۔ یہ جملہ اگر سمجھ میں آ گیا ہے یا یہ عبارت واضح ہو گئی ہے تو پھر میں نے یہ توجہ دلائی ہے کہ ہر جگہ کچھ استثناء اور استدراک بیان کیے گئے ہیں۔ اولاد کے معاملے میں پہلا استدراک وہ کیا ہے؟ وہ آپ دیکھیے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور پھر ایک لڑکی کے حصے کو بیان کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اولاد کے حصوں میں استدراک ہے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ یہ کوئی نیا حصہ بیان ہو رہا ہے۔ اولاد کے لیے جو بات للذکر مثل حظ الانثیین کے ذریعے سے واضح کی گئی تھی اس کے ایک حصے میں استثناء بیان کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کا ایک استثناء اس کے فوراً بعد دیکھیے وہ خود والدین کے حصوں میں بیان ہوا ہے۔ یعنی پہلے یہ کہا ہے کہ والدین کا حصہ 1/3 ہے، 1/6 اور 1/6۔ اس کے بعد اس میں ایک استثناء بیان کیا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ اگر اولاد نہیں ہے، پھر بیان کیا گیا اگر وہی تنہا وارث ہیں تو اس حصے کی یہ نوعیت نہیں رہے گی۔ پہلے جو بات بیان کی گئی تھی ظاہر ہے کہ متکلم نے اس میں تغیر کر دیا ہے، تبدیلی کر دی ہے کہ اگر یہ صورت بن گئی ہے تو پھر ان کا حصہ 1:2 کا ہوگا، پھر پورا ترکہ ان کا ہے۔ تو جس طرح ابتدا کی عبارت سے یا صدر کلام سے یہ معلوم ہوا کہ ترکہ اصلاً اولاد کا ہے، اسی طرح اس سے معلوم ہوا کہ اگر اولاد بھی نہیں ہے اور کوئی اور وارث بھی نہیں ہے تو پھر ترکہ سارا کا سارا والدین کا ہے۔ اسی طرح سے پھر آگے ایک استثناء ہے، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ إِخْوَةٌ۔ تو اب ظاہر ہے کہ اگر اس کے بہن بھائی ہیں
تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک تبدیلی کر دی، صحیح، یہ پھر ایک استثناء ہوا اور پھر بات کو یہاں آ کے پورا کیا ہے۔ یعنی وہ بات کیا پوری ہوئی ہے؟ من بعد وصیت یوصی بہا او دین۔ تو میں نے یہ توجہ دلائی تھی کہ اوپر سے لے کے اصل میں عبارت اب مکمل ہوئی ہے، اس سے پہلے وہ مکمل ہی نہیں ہے، اس کو الگ الگ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اس میں اولاد کے حصے پورے ترکے میں بیان کیے گئے ہیں، اس لیے یہ کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ ثلثہ ما ترک میں لفظ نظر انداز ہو گئے، نہیں، وہ مما ترک میں بھی اسی طرح موجود ہے، طریقہ ہی یہی اختیار کیا گیا ہے۔ ابھی ہم ایک اور موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ پہلے تعمیمی میں بات کی جاتی ہے، یعنی پہلے ہر نوعیت کے الہ کی نفی، پہلے ہر نوعیت کی نبوت کی نفی، اس کے بعد استدراک آتا ہے۔ استدراک کی عبارت جہاں وجود میں آئے گی، ایک جملہ ہو یا 10 جملے ہوں، اس کی ساخت یہی ہوگی، یہی طریقہ اس میں اختیار کیا گیا ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ میں نے ما ترکہ کو ما بقیہ کے معنی میں لے لیا ہے، نہیں، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ جان القوم الا زیدن میں نے زید کے استثناء کو بیان کر کے قوم کو اس معنی میں لے لیا ہے۔ قوم تو قوم ہے، ساری قوم ہے، ایک ایک فرد ہے، اس کے آنے کے بارے میں خبر دی گئی ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ زید نہیں آیا، تو استثناء اور استدراک کے جملوں کو آپ الگ کر لیں اور ان کو الگ کر کے پہلے پوری عبارت کو سمجھ لیں، اس کے بعد کہاں کہاں کیا استثناء واقع ہو رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جتنے استثناء واقع ہوئے ہیں، یعنی جن میں ایک حصے میں استثناء بیان کیا گیا ہے، وہ سب فے سے واقع ہوئے ہیں، اور جو پوری بات پر استدراک ہوا ہے، یعنی اولاد کے حصے کے بعد جب آپ اولاد کا حصہ دینے لگتے ہیں تو اس سے متعلق کیا استدراک ہے، واو کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اور پھر جملے کو مکمل کہاں کیا، جملہ میں یہاں پوری عبارت کے معنی میں عرض کر رہا ہوں، وہ پائے تکمیل کو کہاں پہنچی ہے، من بعد وصیت یوصی بہا او دین۔ اور اس کو قرآن نے واضح کیسے کیا ہے، ہر حصے کے بعد یہ عبارت دہرائی ہے، اولاد کے بعد نہیں دہرائی، یعنی گویا بات ابھی مکمل ہوئی نہیں ہے۔ تو وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ، یہ اصل میں اولاد کے حصوں پر استدراک ہے، یعنی یہ استثناء ہے۔ والدین کبھی کبھی زندہ ہوتے ہیں اس وقت تک، مثال کے طور پر مجھے دیکھیے تو میرے اماں بھی اور ابا بھی دونوں اللہ کے پاس جا چکے ہیں، میری اہلیہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں اولاد ہی ہے جو وارث ہوتی ہے، اولاد وارث ہے، اولاد نہیں تو بہن بھائی وارث ہیں، اور بہن بھائی نہیں ہے اور کوئی اور وارث بھی نہیں ہے تو پھر والدین وارث ہیں۔ یہ قرآن مجید نے واضح کر دیا۔ اس میں جو چیزیں اس طریقے سے واضح کی گئی ہیں، جو اشارے ہیں، وہ تو 1 گھنٹہ بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن اس سے قطع نظر اصل بات جو ہمیں مختصر طور پر سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو عبارت یوصیکم اللہ فی اولادکم سے شروع ہوئی تھی، وہ من بعد وصیت یوصی بہا او دین پہ ختم ہو رہی ہے۔ اس میں ایک پورے حصے پر وَلِأَبَوَيْهِ کا استدراک ہے، اور ہر حصے میں کچھ استثناء ہے، ان کو انہی حصوں میں رکھ کر سمجھنا اور بیان کرنا چاہیے۔ نقطہ بالکل واضح ہے، اور آپ کی اس تفسیر اور اس کے ترجمے میں جو بات آپ نے بیان فرمائی ہے وہ پوری وضاحت سے سامنے آ گئی۔ اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔